خواتین و حضرات، آج سفرناک میں ہم آپ کو لے چلیں گے ضلع وہاڑی۔ ضلع وہاڑی دو دریاؤں دریائے بیاس اور دریائے ستلج کی درمیانی سرزمین پر واقع ہے۔ یہ جس خطے میں واقع ہے اسے دریائے ستلج کے نیلگوں پانیوں کی نسبت سے نیلی بار کہا جاتا ہے، لیکن اب چونکہ نہ وہ پانی رہے اور نہ وہ نیلا رنگ رہا، اب تو صرف ریت ہی ریت ہے، یا اتفاق سے سیلاب کا پانی کبھی اس دریا میں آ جائے تو آ جائے، ورنہ یہ دریا بھی سوکھ چکا ہے۔ تاریخی طور پر ضلع وہاڑی کی تحصیل برے والا میں واقع ایک قصبہ ہے دیوان صاحب۔ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ حضرت بابا فرید گنج شکر کی جنم بھومی ہے، اور دوسرا یہ بیٹھک تھی گرو نانک کی جہاں پر انہوں نے ایک چلہ کاٹا تھا۔ اس کا تذکرہ تاریخ کی کتابوں میں بڑی تفصیل سے ملتا ہے۔ جہاں تک وہاڑی کی وجہ تسمیہ کا تعلق ہے، اس میں دو آراء پائی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ویا سے یہ ماخوذ ہے، اور ویا کا مطلب چلتا رواں پانی ہے، لیکن قرینہ قیاس یہ ہے کہ سوکھے ہوئے دریائے بیاس کو پنجابیوں نے پہلے ویاس کہا، اور اس کے بعد وہ سین ختم ہو گیا اور کثرت استعمال سے یہ ویاس ویا میں کنورٹ ہو گیا، اور ویا سے وہاڑی آگے یہ نام پڑ گیا۔ جی، ضلع وہاڑی 3 تحصیلوں پہ مشتمل ہے: بورے والا، وہاڑی اور میلسی۔ میں سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ تحصیل میلسی میں ہمارے ایک دوست محمد جنڈیر صاحب ہیں۔ انہوں نے اپنے قصبہ سردار پور جنڈیر میں جو ایشیا کی بڑی پرائیویٹ ان کی لائبریری ہے، مور دین 4000 وہاں پہ بکس ہیں، اور بڑا اچھا ماحول انہوں نے۔ جنڈیر صاحب کا کوئی بیک گراؤنڈ پتا ہے آپ کو؟ بڑے ذمہ دار ہیں وہاں پہ۔ یہ خود بھی پڑھے لکھے، اور ان کا ادبی یا علمی لگاؤ اسی بات سے ظاہر ہے۔ دیکھیں جی، ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اس جاگیردار کو، بجائے محلات پر، مربوں اور زمینوں پر پیسہ خرچ کرنے کے انہوں نے ایک سلسلہ فیض، ایک وسیلہ فیض بنایا۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی درخشاں مثال ہے۔ جنڈیر صاحب کو تاریخ ہمیشہ اس حوالے سے یاد رکھے۔ جی جناب۔ ضلع وہاڑی برٹش گورنمنٹ نے جن علاقوں کو آباد کیا 20th سینچری کے شروع میں، ان میں سے عارف والا، بورے والا اور وہاڑی، یہ تینوں ٹوئنس سٹی ہے، ان کا ایک ہی نقشہ ہے، اور یہ پھر کالونی ایریا ہے، اور اس کے جو اریگیشن ہے وہ کنال پاک پٹن برانچ جسے کہتے ہیں، یہ ہیڈ سلیمان کی سے نکل رہی ہے، اور یہ پاک پٹن کو، عارف والا کو، بورے والا، وہاڑی، میلسی، اس کو سراب کرتی ہوئی ڈسٹرکٹ لودھرا تک چلی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے، جیسا آپ نے ذکر کیا، دریائے ستلج ہے، لیکن وہ تو سندھ طاس معاہدے کی نظر ہو گیا۔ وہاں سے تو پانی اب انڈیا سے جب ان کا سرپلس ہوتا ہے وہی آتا ہے، جو سیلاب ہوتا ہے تو پانی آتا ہے، وہ فائدہ نہیں دیتا، وہ الٹا نقصان کرتا ہے۔ سندھ طاس معاہدے کی وجہ سے ہمیں جن دریاؤں سے محروم ہونا پڑا، ان میں سے ایک یہ بھی تھا۔ اچھا بھی سندھ طاس معاہدہ کرنا لے تو میں یہ کیا بےہودگی ہے؟ سر انہوں نے سمجھ آ گئی جنہیں۔ اچھا یہ پڑھتا ہے جی۔ سر تسی کیوں روک رہے سانو کرن دے جو ساڈے دل چاہ رہے ہیں؟ لیکن شائستگی کی حدود میں رہ کے کرتے ارے دی کادی شاید کی اگلے ساڈا پانی ڈکن ڈے نے۔ انہوں نے پانی ڈکتا، میں یہ پینچر دیکھن دو بیٹھا۔ نہیں تو اب تم سمجھتے ہو غیر شائستہ ہو کے؟ اور سر جی جنہوں نے کام کیتا تسی آپ دو تھی پڑھے لکھے آدمی، مجھے بات کرنے کی اجازت ہے کہ نہیں؟ نہیں تانوں نہیں ہے۔ جی سر پلیز کیری آن۔ خواتین و حضرات، مشاہیر کا تذکرہ کرنے سے پہلے ایک اہم اعلان ضروری ہے کہ گزشتہ ہفتے پاک پتن کرتے ہوئے نہ جانے کیوں 2 اہم شخصیات کا تذکرہ ہم نہیں کر سکے۔ ایک تو ممتاز مذہبی اسکالر ہیں جناب جاوید احمد غامدی، ان کا تعلق پاک پتن سے ہے، بڑی اہم شخصیت ہیں وہ، اور دوسرے ممتاز صحافی مجیب الرحمان شامی صاحب۔ اچھا جی، مشاہیر کے بارے میں بتائیے، آپ کے ضلع کے کون کون اہم لوگ ہیں، اہم شخصیات؟ میاں ممتاز دولتانہ صاحب بھی ہیں، جو متحدہ مغربی پاکستان جو تھا ایک ہی صوبہ ہوتا تھا، اس کے چیف منسٹر بھی رہے ہیں، اور ہمارے ضلع کے ایک اور مشہور سیاستدان سعید احمد منیز صاحب ہیں، جو پنجاب اسمبلی کے اسپیکر رہے ہیں۔ ڈسٹرکٹ وہاڑی سے 4 ایم این ایز ہیں، ان میں سے محترمہ تہمینہ دولتانہ ہیں، اصغر جٹ صاحب ہیں، حیات خان ٹوچی ہیں، اور عظیم دولتانہ صاحب ہیں۔ دور جدید کے مشاہیر میں سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں ذکر آتا ہے میجر طفیل شہید نشان حیدر کا، جن کا تعلق وہاڑی سے تھا۔ شاعر اور ادیب تو اس خطے سے کوئی لمبی چوڑی فہرست ان کی ہمیں نہیں ملتی، لیکن جدید شعراء میں ایک شاعر ہیں عباس تابش، ان کا تعلق میلسی سے ہے، جو ضلع وہاڑی کی ایک تحصیل۔ بورے والا
तहसील है यहाँ का वकार यूनुस के अलावा सलीम शेरवानी साहब हैं, वो हॉकी टीम में पाकिस्तान टीम के बड़े अहम सेंटर फॉरवर्ड खिलाड़ी रहे हैं, उन्होंने बड़ा नाम था उनका। सलीम शेरवानी बड़ा आउटस्टैंडिंग प्लेयर था। यहाँ के तारीखी आसार कदीमा में मस्जिद फतेहपुर है, जिसकी बुनियाद शहनशाह अकबर के दौर में रखी गई। इसके अलावा जामे मस्जिद सरगाना, सरदार फतेह खान जोइया का मजार और शाही मस्जिद जिला जीम है। चाह फरीद भी एक बड़ी अहम जगह है तारीखी नौयत की। मस्जिद चहार यार बैठक बाबा गुरु नानक की है, जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि ये दीवान साहब में वाक़ है। इसी तरह कला, उमर कोट वगैरह भी इसी अहद की दास्तानें सुनाते नजर आते हैं। यहाँ के दीगर अहम मकामात में मियाँ पक्खी रेस्ट हाउस है, और इसकी वजह शोहरत यह है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को अंग्रेजों ने यहाँ नजरबंद रखा था। इसके अलावा यहाँ हेड इस्लाम है और मेल्सी साइफन तफरीही मकामात के तौर पे जाने जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ की नीली भैंस बड़ी मशहूर है। हमारे इलाके की भैंस, जिसको नीली के नाम से जाना जाता है, बड़ा स्मार्ट कद होता है, लेकिन अपने दूध की पैदावार उसकी माशाल्लाह यानी बहुत छोटे कद काट की होती है। हाँ जी, एडी सोफिस्टिकेटेड मज हैगी है, यकीन करो। सुबह उठ के पट्ठे पुट्ठे नहीं खाती, 2 स्लाइस उत्ते जाम ला के आराम नाल एक हल्का जिहा चाह दा कप। ਇਹ ਮੱਝ ਕੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂਦੀ? मज पर्स पाया हो गई। बड़ी इंटेलिजेंट मज, दूध देने तो पहले ऐनक ला लेती। अच्छा जी, इसके अलावा कुछ सौगातें वहाँ की बताएं, बड़ी कोई मशहूर सौगात। ये तहसील मैलसी की हमारी बड़ी मशहूर सौगात है, उसमें दही बड़े हैं और फालूदा है। ये फलूदा बड़ा मशहूर है वहाँ का, क्या वजह है? ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਫਲੂਦਾ ਜੀ। ਫਲੂਦਾ ਰੇਡੀਓ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। रेडियो में आता क्या मतलब? ਫਲੂਦਾ ਗਾਣੇ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉੱਤੇ ਨਾਂ ਪਿਆ ਫਲੂਦਾ ਲੂਣੇ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਰਸਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਲੂਦਾ ਖਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫਲੂਦਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। सरों ते बल्कि लाड़े दा सेहरा भी फलूदे नाल भी बनाउंदे। ਲੱਛਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੇਰਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। वो हाथ ना नहीं चुकदा, चम्मच नाल चुकदा है। अच्छा, इसके साथ साथ ये दही बड़े भी बहुत मशहूर है। ਦਹੀਂ ਬੜੇ ਜੀ ਲੋਕੀ ਫਰਸ਼ 'ਚ ਪਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਜਰੀ ਨਾਲ 3 ਪਲੇਟਾਂ ਭੱਲਿਆਂ ਦੀ ਨਾਲ ਬੂੰਦੀ ਤੇ ਸੀਮੈਂਟ ਸੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਚਾਰ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਫਰਸ਼ ਪੂਰੇ। मामा किसी हलवाई दा मकबरा है। और काफी बड़े साइज का भल्ला है। लोगों ने सर फनूस की जगह भल्ले लवाए। उते बारिश होवे लोग छतरी नहीं लेंदे, उते भल्ला रख लेंदे ने, नाल कही जांदे भल्ला होवे भल्ला होवे। नशेई सर भल्ले दे बड़े फैन ने, उन्हें भोर के ना ते सिगरेट च भी पा लेंदे। एक दूजे ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਯਾਰ ਹੁਣ ਤੇ ਭੱਲੇ ਵੀ 2 ਨੰਬਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ।